سمان احمد کے ساتھ گھر جاتے بالکل خاموش رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ علی وہیں سے واپس اپنے گھر چلا گیا تھا جبکہ سمان اسے چھوڑنے گھر آیا تھا۔ ٹیکسی کے رکتے ہی وہ فوراً باہر نکلی تھی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ لان میں ماما ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھیں۔ السلام علیکم ماما، کیا ہوا، ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ وہ فوراً ماما کے پاس آئی تھی۔ کچھ پریشانی سے انہیں دیکھا۔ پاپا کی طرف سے تو ہر وقت اسے دھڑکا ہی لگا رہتا تھا، اب بھی یہی حال ہوا تھا۔ بہت دیر لگا دی تم نے آنے میں پریشان ہو رہی تھی۔ علی کے نمبر پر کال بھی کی تھی مگر نمبر بزی تھا۔ وہ بھی بات ہی کر رہی تھی کہ ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کر کے سمان بھی اندر آ گیا تھا۔ ارے سمان تمہارے ساتھ آیا ہے؟ بات روک کر انہوں نے پہلے سمان کو دیکھا اور پھر اسے۔ سمان ان کے قریب آ گیا تھا۔ زرش نے صرف سر ہی ہلایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے سمان کے سر جھکانے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تم تو اسلام آباد گئے ہوئے تھے نا؟ جی ابھی لوٹا ہوں، مگر شائستہ بیگم کی الجھن نہیں گئی تھی۔ میں نے زرش کو رستے میں پک کیا تھا۔ آپ سنائیں کیسی ہیں اور چچا جان؟ اچھا، میں بھی حیران ہو رہی تھی کہ زرش تمہارے ساتھ کیسے آئی ہے۔ میں ٹھیک ہوں اور تمہارے چچا جان بھی۔ آؤ اندر چلو۔ اگلے ہی لمحے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ سمان لاؤنج کی طرف چلا گیا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ چادر الماری میں رکھ کر سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے سنہرے بالوں کو کیچر میں جکڑتی وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ یاسمین کو شائستہ نے چائے بنانے کو ہی کچن میں بھیجا تھا۔ تم رہنے دو، میں بناتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں جا کر بھی کیا کرتی، اس نے خود کو کچن میں ہی مصروف کرنے کا سوچا تھا۔ اس نے چائے تیار کی تو یاسمین نے ٹرالی بھر لی تھی۔ تم لے جاؤ ماما، میرا پوچھے تو کہہ دینا پڑھ رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں ماما نے تصاویر والا البم اس کے سرہانے رکھ دیا تھا۔ البم اس نے بے دلی سے پرے کھسکاتے بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ کورس کی کتاب لے کر سٹڈی کرتے ہوئے بھی ذہن بار بار الجھ رہا تھا۔ شادی کے بعد وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے ذہن کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اچھی خاصی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسے عالم میں کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ 2 دن سے کالج نہیں جا رہی تھی۔ اس دن لڑکیوں کی گفتگو کے بعد اس نے کالج چھوڑ دینے کا سوچا تھا مگر ایگزامز دینے تھے۔ وہ اچھی خاصی تیاری کر چکی تھی۔ بے شک شادی کے دنوں میں حرج ہوا تھا مگر اس نے سوچا تھا کہ وہ سب کمپلیٹ کر لے گی۔ لیکن شادی کے دوران جو بھی واقعات رونما ہوئے تھے ان سب نے اسے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا اور اب رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی تھی۔ وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے نہ جانے کن کن وسوسوں میں گم تھی کہ سمان نے آہستگی سے دروازہ کھولتے اندر قدم رکھا تھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سمان نے مسکرا کر دریافت کیا تھا۔ زرش نے جواب نہیں دیا تھا۔ بستر سے اتر کر وہ اسٹڈی ٹیبل کے پاس آ رکی تھی۔ اسے سمان کا اپنے کمرے میں آنا اچھا نہیں لگا تھا مگر وہ کہہ نہیں سکی تھی۔ ناراضگی اپنی جگہ، مگر کسی کے سوال کا جواب دینا بھی اخلاقیات میں آتا ہے۔ سمان نے مسکرا کر کہا تھا۔ زرش نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ سمان کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا جو اس نے بستر پر رکھ دیا تھا۔ زرش نے نظر انداز کر دیا۔ خواہ کتابوں کی ترتیب درست کرنے لگی۔ سمان بستر کے سرہانے اسی جگہ جا بیٹھا جہاں سے وہ اٹھی تھی۔ اسٹڈی ہو رہی ہے؟ وہ چپ ہی رہی تھی۔ کالج چھوڑنے سے متعلق کسی کو بتایا بھی ہے یا نہیں؟ زرش اب بھی نہیں بولی تھی۔ سمان نے بڑے ضبط سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف سے پشت کیے خواہ کتابوں سے الجھی ہوئی تھی۔ سمان نے ایک گہری سانس خارج کر کے تکیہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا تھا۔ تکیے کے نیچے رکھا سرخ البم سامنے تھا۔ سمان نے اٹھا لیا، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر البم کو۔ یہ تصویریں علی دے کر گیا تھا؟ سمان نے البم کھولتے پوچھا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اسے افسوس ہوا کہ خواہ البم پڑا رہنے دیا تھا، اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیتی۔ اب نہ جانے سمان کیا سوچے گا۔ وہ کون سا دیکھ رہی تھی؟ بتا رہا تھا علی کی تصویریں آ گئی ہیں، کیسا ہے رزلٹ؟ سمان نے اس کے ہونھ پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ پزل سی ہو گئی تھی۔ تصویریں تو اچھی ہیں۔ سمان ایک ایک تصویر دیکھ رہا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ روتا دھوتا چہرہ ہی آئے گا مگر فوٹوگرافر کا کمال کہوں گا، اچھا خاصا رزلٹ ہے۔ سمان اس کی ایک ایک تصویر دیکھ رہا تھا۔ مسکراہٹ کسی بھی تصویر پر نہ تھی۔ جھکے سر اور چھلکتی آنکھوں کے باوجود فوٹوگرافر کی مہارت نے ہر تصویر میں موجود چہرے کے تاثر کو اس انداز میں نمایاں کیا تھا کہ سنجیدہ چہرے کا تاثر بڑا بھلا اور اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ سمان نے البم بند کر کے دیکھا۔
تو وہ چہرہ موڑ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ زرش، اپنے عقب سے آتی آواز اور سانسوں کی تپش پر وہ بے انتہا نروس ہو چکی تھی۔ زری، اس پکار میں دل کی تمام شدتیں پنہاں تھی۔ زرش کو اپنی دونوں ہتھیلیاں تک گیلی ہوتی محسوس ہوئیں۔ سمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مزید کنفیوز ہو گئی۔ وہ سمان احمد سے جی بھر کر نفرت کرنا چاہتی تھی، بدتمیزی کی حد تک برا سلوک کرنا چاہتی تھی، مگر سمان کے انداز میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ اس کے ہونٹ کچھ تلخ کہتے کہتے سل جاتے تھے۔ وہ جارحانہ انداز اپناتے اپناتے ساکن ہو جاتی تھی۔ ان 2-3 دنوں میں اس نے اس رشتے اور سمان احمد کی ذات کو اتنا سوچا تھا کہ اب سمان کا خیال آنے سے ہی وہ گھبرا جاتی تھی۔ ان کے درمیان ایک اٹل حقیقی اور شرعی رشتہ تھا، اتنا مضبوط کہ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود اسے توڑ نہیں سکتی تھی، دل بے پناہ نفرت سے ہی۔ مگر کبھی اس نے ایک شخص کو چاہا تھا، بڑا مان دیا تھا، عزت دی تھی، اور سمان کی پکار پر اس کی آنکھوں کی زمین گیلی ہوتی گئی تھی، اس کی ذات مجروح ہوئی تھی۔ بڑی آہستگی سے اس نے سمان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اب نفرت کے بعد اس کے انداز میں بڑا عجیب سا گریز اور تلخی در آئی تھی۔ چیخنے چلانے سے وہ اپنی اندر کی بھڑاس نکال لیتی تھی، جبکہ وہ اب زرش، سمان کو اس کے اس انداز نے بڑی اذیت دی تھی۔ بازو پکڑ کر رخ پھیر کر اپنے سامنے کر لیا تھا۔ جو بھی غصہ یا تلخی ہے وہ مجھ پر نکالو، اس طرح رخ موڑ کر چپ چاپ کھڑے ہو جانا تمہاری عادت نہیں۔ سمان نے مسکرا کر اسے اکسایا تھا۔ وہ ایک لہجے کو ہی سمان کے مسکراتے چہرے کو دیکھ پائی۔ اگلے ہی پل سمان کے مضبوط ہاتھ کی گرفت سے اپنا بازو نکال کر وہ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے دھری چیئر پر جا بیٹھی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی سننی ہے، آپ چلے جائیں، کی بورڈ پر انگلیاں مارتے اس نے کہا تو سمان نے ایک گہری سانس خارج کرتے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کل کالج جا رہی ہو؟ کرسی کی پشت پر دونوں ہاتھ ٹکائے سمان اس کی طرف جھکا تھا۔ گرم سانس کی تپش نے اس کے چہرے کو چھوا تو وہ گھبرا کر تھوڑا سا آگے کو ہو گئی۔ آپ جائیں پلیز۔ اس نے ان گزرے دنوں میں اس رشتے کو اتنا سوچا تھا کہ اب یہ تعلق ایک کھلی حقیقت لیے اس کے سامنے تھا۔ وہ لاکھ انکار کرتی، رد کرتی، مگر حقیقت یہی تھی کہ اس کا سمان احمد کے ساتھ بڑا گہرا اور مضبوط تعلق ہے، جسے وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ انکار کرنا تو ایک طرف، یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ سمان احمد نے ریوالونگ چیئر کو اپنی طرف گھما کر بڑی سنجیدگی سے کرسی کے دونوں بازوؤں پر ہتھیلیاں دھر دی تھیں۔ زرش اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، پزل سی ہو کر سمان کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف سا ٹھہر آیا۔ کل سے تم کالج جا رہی ہو جب تک ڈیٹ شیٹ نہیں آ جاتی، اس طرح تم اپنا ہی حرج کر رہی ہو۔ مجھے نہیں جانا، اب کہ اس نے بڑی تلخی سے کہا تھا۔ زرش، سمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ نہیں جانا مجھے وہاں، آپ لوگ ایک الزام لے کر جیت سکتے ہیں، میں نہیں سامنا کر سکتی میں گھٹیا لوگوں کا۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اس سے کیا ہوگا، یہ تو فرار ہوا نا، انہی لوگوں میں رہ کر ہی تو حقیقت منوانا اصل ضبط اور بہادری ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہاں، آپ کے لیے تو یہ کوئی بات نہیں، دوسرے چاہے ضبط گرتے جان سے گزر جائیں۔ چہرہ صاف کرتے اس نے تلخی سے جوابی کارروائی کی تھی۔ سمان احمد صرف مسکرایا تھا، بہت دھیرے سے اس کے رخسار پر ٹھہرے آنسو اپنی پوروں پر چن لیے تھے۔ آپ، وہ کنفیوز سی کرسی کی پشت گاہ سے لگ گئی تھی۔ سمان کی انگلیوں کے لمس نے اس کے اندر ایک آگ سی بھر دی تھی۔ یہ مسئلے کا حل نہیں، بس میں نے کہہ دیا ہے میں نہیں جا رہی۔ اپنے چہرے کو دوپٹے سے صاف کرتے اس نے نگاہیں چرا لی تھیں۔ سمان کی قربت اس کے حواس کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اب کہ اس نے ہٹیلے پن کا مظاہرہ کیا تھا، اندر کے امڑتے خوف کو اس نے اس انداز میں چھپایا تھا۔ چچی جان اور چچا جان کو کیا جواب دو گی؟ سمان سیدھا ہو کر کھڑا ہوا تو وہ تیزی سے کرسی چھوڑ کر دیوار کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کا درد سر نہیں، جب وہ پوچھیں گے تو بات کر لوں گی۔ سمان نے 1-2 پل اسے دیکھا۔ سمان کی نگاہوں کے ارتکاز سے وہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ سمان کی مسلسل موجودگی اس کو متوحش کر رہی تھی، اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ تمہیں علم ہے میں اسلام آباد کیوں گیا تھا؟ سمان کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ باہر کی طرف دیکھتے سوال کیا گیا تھا۔ زرش نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ کسی میٹنگ میں گئے ہوں گے؟ ہاں، گیا تو میں آفیشل کام سے ہی تھا،
مگر ابو کی خصوصی ہدایت بھی تھی کہ وہاں عثمان بھائی کی رہائش میں کنسٹرکشن کا کام بھی دیکھ لوں، اسی ماہ کے اندر اندر سارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر وہاں شفٹنگ کا پروسیس بھی مکمل ہو جائے گا۔ آپ سب اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں؟ زرش کے لیے یہ نئی ہی نہیں حیرت انگیز خبر تھی۔ حیران ہو کر سمان کو دیکھا۔ ہم سب نہیں، صرف میں اور تم، وہ بھی تمہارے ایگزامز کے بعد۔ ہاں، اس سے پہلے مجھے وہاں کے آفس کا چارج سنبھالنا ہوگا۔ اس کے قریب آ کر سمان نے یہ انکشاف کیا تھا وہ حیرت سے دیکھی گئی۔ سمان آگاہ تو کر چکا تھا مگر وہ سمجھی تھی کہ بات آئی گئی ہو گئی ہے، اور اب مطلب تمہیں خبر تو ہے؟ آپ سے کہہ چکی تھی کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس سلسلے میں آپ سے تفصیلی بات ہو چکی ہے، آپ میرے فیصلے سے آگاہ ہیں۔ پھر بھی وہ بڑی برہمی سے گویا ہوئی تھی۔ ضروری نہیں تمہارے ہر بے وقوفی پر مبنی فیصلے کو مانا بھی جائے۔ سمان کی سنجیدگی میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ آپ مجھ پر زبردستی کریں گے؟ وہ اچھی خاصی تلخی سے گویا تھی۔ اگر تم آرام سے نہ مانی تو پھر شاید یہ بھی ناگزیر ہو۔ زرش نے لب بھینج لیے۔ سمان کی ٹون ہی بدل گئی تھی، انتہائی سنجیدہ انداز۔ دیکھو زرش، جیسا تم چاہتی ہو ویسا کبھی نہیں ہونے والا۔ اول تو امی کبھی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گی، اور اگر کر بھی لیں تو بھی اقرار نہیں کریں گی۔ تم آرام سے اپنے ایگزامز دو، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں تمہیں کبھی مزید تعلیم سے نہیں روکوں گا۔ میری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ تم ہر حال میں اپنی ایجوکیشن مکمل کرو۔ میرا ہر طرح کا تعاون تمہارے ساتھ رہے گا۔ مجھے نہ یہاں اور نہ ہی اسلام آباد کہیں جانا ہے، کبھی نہیں۔ اب کہ اس نے ہٹیلے پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ زرش، سمان نے تادیبی نگاہوں سے گھورا۔ زبردستی کی تو بات ہی رہنے دے۔ میں کسی بھی زبردستی کو نہیں مانتی۔ زبردستی بھی وہاں مانی جاتی ہے جہاں کوئی کسی تعلق کسی حق کو مانے، جبکہ میں گہرا تعلق ہے ہمارا تمہارا۔ رد کرنے یا جھٹلانے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ سمان نے ایک دم اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اور رہی حق کی بات، تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، ہر طرح کا حق حاصل ہے مجھے۔ زبردستی تو بہت عام سی بات ہے۔ زرش کو سمان سے اس رویے کی امید نہ تھی۔ جس طرح پچھلے ان کے ہاں نہ جانے کے فیصلے کو سب نے خاموشی سے قبول کر لیا تھا، وہ مطمئن تھی کہ اسے اب بھی اس کے فیصلے سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ مگر اب سمان کا انداز و تیور، سمان کی بات پر اس کے چہرے کا رنگ سرخی میں بدل گیا۔ مجھے آپ سے کسی بھی سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنی، آپ پلیز چلے جائیں۔ اپنی خجالت اس نے تلخی کے لبادے میں لپیٹی تھی۔ غصے سے کہہ کر اس کا ارادہ وہاں سے واک آؤٹ کرنے کا تھا، جب ہی سمان نے اس کا ہاتھ تھام کر ہلکا سا دباؤ ڈالتے اپنی طرف اسے کھینچ لیا تھا۔ وہ اس افتاد کے لیے قطعی تیار نہ تھی، سیدھی سمان کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ آپ، اس نے بڑی سختی سے کچھ کہنا چاہا تھا مگر سمان کے مضبوط بازو کے حصار نے اس کی بولتی بند کروا دی تھی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ اگلے ہی پل شدید مزاحمت کی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میں کہتی ہوں چھوڑیں مجھے۔ سمان احمد کا گرم تنفس اس کے رخسار سے کیا چھوا تو وہ مچل ہی اٹھی۔ سمان کی گرفت میں بھرپور مزاحمت کی تھی۔ زرش جان، ابھی تو میں نے اپنے حقوق کا 1% بھی استعمال نہیں کیا۔ زرش کی یہ گھبراہٹ، شدید مزاحمت، مچلنا، سمان نے بڑی شرارت سے اسے دیکھا۔ آپ پلیز مجھے چھوڑیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ سمان نے اپنے بازو کا حصار ہٹا لیا تھا مگر دوسرے ہاتھ کی گرفت اس کے بازو پر جوں کی توں تھی۔ میں تمہارے لیے ایک گفٹ لایا ہوں، چاہے اسے رونمائی گفٹ کہہ لو یا پھر… سمان نے زرش کے کھلے سر کو بغور دیکھا اور پھر اسے اپنے ساتھ بستر پر لا بٹھایا۔ بستر پر رکھے شاپنگ بیگ میں سے سرخ مخملے کیس نکال لیا تھا۔ کیس ڈبہ کھولا تو اس کے اندر بڑے خوبصورت 2 کنگن تھے۔ سمان نے کنگن نکال کر اس کے دائیں ہاتھ میں ڈال دیے۔ کیسے ہیں؟ پتہ نہیں۔ اس نے صرف ایک نظر کلائی میں جگمگاتے کنگنوں کو دیکھا تھا۔ یہ تو تمہارا رونمائی کا گفٹ تھا جو مجھ پر ادھار تھا، مگر تمہارے لیے اسلام آباد سے میں یہ لے کر آیا ہوں۔ سمان نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرے لیے؟ مگر کیوں؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے موبائل چاہیے ہوتا تو میں پاپا سے کہہ کر منگوا لیتی۔ تمہیں نہیں تو کیا ہوا، مجھے تو ضرورت ہے۔ بھئی کبھی کبھار جی چاہتا ہے اپنی بیوی سے بات کرنے کو۔ اب تم میکے میں بیٹھی ہوئی ہو، جب تک تم میرے گھر نہیں چلی آتی میں نہیں چاہتا
کہ خواہ PTCL پر کال کر کے سب کو عاجز کر دوں؟ محترمہ، یہ میں نے اپنی سہولت کے لیے لیا ہے۔ سمان کا انداز ایسا تھا گویا وہ کسی ناسمجھ بچے کو بریفنگ دے رہا ہو۔ غیر سنجیدہ انداز میں بھی بڑی سنجیدگی تھی اور کچھ شرارت بھی۔ مگر پھر بھی مجھے یہ نہیں چاہیے۔ سم وغیرہ میں ڈال چکا ہوں، یہ تمہارے پاس ہی ہر وقت رہے گا، اس کو استعمال کرنا ہے۔ نمبرز وغیرہ میں نے فیڈ کر دیے ہیں۔ سمان نے جیسے اس کا انکار سنا ہی نہیں تھا، زرش کا جی چاہا موبائل دیوار پر دے مارے۔ وہ اس شخص سے کچھ بھی نہیں لینا چاہتی تھی، مگر سمان کے آگے اس کی ایک بھی نہیں چلی تھی۔ سمان کی گرفت اس کے ہاتھ پر کمزور ہوئی تو وہ ہاتھ کھینچ کر کنگن اتار کر بستر پر پٹکتے ہوئے بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئی تھی۔ سمان سے بچنے کے لیے اسے یہی ایک راہ دکھائی دی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی سے کچھ بھی نہیں چھپائے گی، سب کچھ بتا دے گی، اماں، بھابھی اور نبیل بھائی کو سب کچھ۔ مگر اس گھر میں آ کر جیسے اس کی زبان پر قفل لگ گئے تھے۔ وہ گھر آئی تو پتہ چلا کہ اماں رات سے ہی ساجدہ باجی کے ہاں گئی ہوئی ہیں۔ جس وقت وہ گھر پہنچی تھی نبیل بھائی آفس جا چکے تھے اور بھابھی گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔ نویرا کو یوں صبح سویرے بریف کیس سمیت آتے دیکھ کر وہ الجھی تھی۔ سلام دعا اور حال چال کے بعد نویرا تھوڑی دیر ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی۔ بظاہر تو نبیلہ بھابھی کو کوئی خاص بات دکھائی نہ دی تھی، مگر نویرا کا بات کرتے ہوئے گمسم انداز اور ٹوٹتا تسلسل انہیں نکالا گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نویرا خود ذکر کرے گی، مگر اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ خود سے پوچھنا انہیں بھی اچھا نہ لگا۔ اماں گھر پر ہوتی تو اور بات تھی۔ اماں کو آپا کے ہاں 4 دن لگ گئے تھے۔ 5ویں دن گھر آئیں تو نویرا کو یہاں دیکھ کر وہ بھی اتنے دن سے سن کر حیران ہوئی۔ نبیل بھائی نے بظاہر کچھ نہیں کہا نہ پوچھا تھا، نویرا بھی ان کے سامنے کم ہی پڑتی تھی کہ خواہ بات بڑھے گی، وہ بس اماں کے آنے کی منتظر تھی۔ خیریت سے آئی ہو نا؟ نویرا کے گمسم انداز انہیں بھی متوحش کر گئے تھے۔ وہ چپ رہی تھی۔ شارق نے اتنے دن رہنے پر کوئی اعتراض تو نہیں کیا؟ وہ صرف یہی کہہ سکی تھی۔ وہ اماں کی آغوش میں سر رکھ کر اپنے اوپر ہونے والی قیامت کا ذکر کھل کر کرنا چاہتی تھی۔ ان 5 دنوں میں زبیدہ چچی اور بڑی اماں کے کتنے ہی فون آ گئے تھے، حتیٰ کہ باہر سے رفعت باجی نے کال کر کے دکھ کا اظہار کیا تھا۔ یقیناً انہیں اماں نے ہی آگاہ کیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ نماز ادا کر کے جائے نماز لپیٹ رہی تھی جب اماں کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ اماں آپ آئیں بیٹھیں۔ چادر اتار کر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اس نے اماں کو بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بستر پر بیٹھ گئیں۔ خوشی سے آئی ہو نا؟ نبیلہ بھابھی کی فراہم کی گئی معلومات اور نویرا کے انداز دیکھ کر وہ خاصی پریشان ہو چکی تھیں۔ اس وقت ان کا ارادہ نویرا سے تفصیلی بات کرنے کا تھا۔ نویرا دکھ سے ان کے سامنے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ میں آئی نہیں، مجھے نکالا گیا ہے اماں۔ نویرا، اماں ششدر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے تجھے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا تھا اتنی جلدی؟ اماں بے یقین تھی۔ اماں مجھے بھی یہی دعویٰ تھا، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو تو جیسے پہلے سے منتظر تھے، بہت آہستہ سے گالوں پر لڑکتے چلے آئے تھے۔ پھر اس نے دیر نہیں کی تھی، اتنے دنوں سے سہ رہی تھی، اب تو دل پھوڑا بن گیا تھا، دل دکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، ہر بات بتا دی تھی۔ ہائے رضا، یہ اس نے کیا کر دیا؟ ہائے ہائے، میری معصوم بچی رسوا کر دی۔ اماں کا دل ہی نہیں ٹھہر رہا تھا، بڑی شدت سے روئی تھی۔ لوگ بیٹیوں کے سکھ اور اچھے مقدر کی دعا مانگتے ہیں۔ نویرا، تو میرے ہاتھوں میں دعا بن کر سجی تھی، کہاں غلطی ہو گئی ہم سے، جس کا بھگتان تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے؟ اماں کی گریہ زاری نے نویرا کو شدت سے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ شارق نے تیرے ساتھ اتنا کچھ کر دیا، میں نے صبر کر لیا، دل سخت کر لیا۔ تیرے بھائی بپھرے ہوئے تھے انتقام لینے کے لیے، میں نے سمجھایا تو ساجد سمجھ گیا، مگر نبیل، وہ تو اب یہ سن کر ہی ہتے سے اکھڑ جائے گا۔ تجھ پر تو میں نے صبر کر لیا تھا، مگر اب بیٹوں پر کیسے کروں؟ ہم تو رسوا ہو گئے، وہ شارق کو اب نہیں چھوڑنے والا۔ نویرا سن لے، وہ نہیں سنبھلے گا۔ اماں کا دل شدت غم سے پھٹ پڑنے کو تھا۔ تو نے اچھا کیا کسی سے ابھی ذکر نہیں کیا، بڑی آپا سمجھدار ہیں اور زبیدہ بھی۔ تو بالکل چپ رہنا، نبیل کو ہوا بھی نہ لگنے دینا، ورنہ مار ڈالے گا شارق اور رضا دونوں کو۔ اماں کو آنے والے وقت کے ہول اٹھنے لگے تھے۔ اماں، میں کیسے جی لوں گی اتنا بڑا الزام لے کر؟ سیدھا سادہ میرے کردار پر حملہ ہوا ہے، وہ شخص مجھے دیکھنے کا روادار نہیں رہا، اور میں اب اس گھر نہیں جاؤں گی۔ وہ اماں کا بیان سن کر ہی اکھڑ گئی تھی۔
تو کیا کرے گی؟ رسوا ہو جائیں گے ہم۔ نواز بھاگ گیا، ہم نے صبر کر لیا، شارق نے زبردستی کی، میں نے بیٹوں کو سمجھا لیا، اور اب یہ معاملہ، مرد اس معاملے پر بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، نبیل کے غصے کو تو جانتی ہے، وہ شارق سے کسی طور کم نہیں، وہ مار ڈالے گا، تو یہ بھی تو سمجھ۔ نویرہ خاموشی سے اماں کو دیکھے گی۔ تو چپ رہے گی، نبیلہ سے بھی ذکر نہیں کرے گی، میں سنبھال لوں گی، زبیدہ کے پاس جاؤں گی، بات کروں گی حمید سے کہ وہ بیٹے کو سمجھائے، تینوں ماں باپ اور رضا کو لے کر جاؤں گی شارق کے پاس، ہمیشہ سے الٹی مت والا، خدا عقل دے، اب ایسی بھی کیا کم عقلی کے کھڑے کھوٹے کی پہچان نہ کر سکے۔ اماں کے اب حواس سنبھل رہے تھے، انہیں آنے والے وقت کی فکر ہو رہی تھی۔ اماں، میں اب اس شخص کے گھر نہیں جاؤں گی، وہ مجھے ایک دفعہ نکال چکا ہے، اس نے پہلے میرے ساتھ جو بھی کیا میں نے برداشت کر لیا، ایک سمجھوتا کرتے ہوئے خود اس کی بیوی بنا لیا۔ غصہ اپنی جگہ، مگر کبھی بددیانتی کا سوچا بھی نہیں، اور اب اس نے صاف میرے کردار پر چوٹ لگائی ہے۔ رضا سے مجھے کوئی گلہ نہیں کہ وہ بہک گیا ہے، مگر شارق، اماں اس نے مجھے بد کردار تک کہا ہے اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ نویرہ کے لہجے میں بڑی سختی تھی۔ اماں نے سنبھل کر اسے دیکھا، یعنی رسوائی و بربادی ان کے گھر پر آنے والی تھی۔ نہیں نویرہ، تو چپ رہے گی، یہ دیکھ میرے ہاتھوں کو، تو نہیں بولے گی۔ نویرہ اماں کی آغوش میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ جہاں اتنے دن صبر کیے ہیں وہاں چند دن اور صبر کر لے، میں بات کروں گی، سمجھاؤں گی رضا اور شارق دونوں کو۔ اماں کو ایک موہوم سی امید تھی۔ نویرہ نے سسکتے لب دانتوں تلے دبا لیے، وہ یوں ہی ٹوٹ کر نہیں بکھری تھی۔ ایک موہوم سی آس ہوتی تو وہ گھر کبھی نہ چھوڑتی، شارق سے لاکھ اختلاف بغض سہی، مگر اس صورت میں تو کبھی بھی نہیں کہ یہ اس کے کردار کا سوال تھا۔ مگر اماں کو کیسے سمجھاتی کہ اماں کو نہ جانے کون سی موہوم آس تھی، لیکن وہ ہر آس توڑ کر یہاں تک پہنچی تھی۔ تم اکیلی ذات ہوتی تو شاید میں سوچتی بھی، اس بچے کے ہوتے ہوئے اب بہت سی باتوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ نویرہ، تم ابھی جذباتی ہو رہی ہو، ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ بچے کی آئندہ زندگی پر اثر انداز ہونے والی بات ہے۔ لوگ کبھی حقیقت نہیں دیکھتے، وہ بات کرتے ہیں چاہے اس الزام سے کسی کا خون ہو جائے۔ اماں، بہت مشکل ہے اب نباہ کرنا۔ میں ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تو پھر اس بچے کو کیا نام دو گی؟ اگر شارق نے اس بچے سے بھی انکار کر دیا تو؟ نہیں اماں، شارق بچے کی حقیقت کو مانتا ہے، شک تو میرے کردار پر ہوا ہے، مگر میں اسے اپنا بچہ نہیں دوں گی، بیٹا ہو یا بیٹی، میں اسے نہیں دوں گی، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی، بھلے وہ ساری عمر مجھے نہ چھوڑے۔ آپ آزاد ہیں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، اور اگر شارق نہ مانا تو پھر کوئی بھی مجھے اس کے گھر جانے پر مجبور نہیں کرے گا، میں نہیں جاؤں گی وہاں، میں کل ہی زبیدہ کے پاس جاؤں گی۔ اماں نے جیسے اس کے فیصلے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ نویرہ نے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کیے، وہ جانتی تھی شارق زمان پتھر بن چکا ہے، پتھر کب پگھلتے ہیں بھلا، اور رضا کے تصور سے ہی اسے اپنا پورا وجود نفرت کی شدت سے نیل و نیل ہوتا محسوس ہوتا۔ پاپا نے سنبھلنے کے بعد اسے اپنے پاس بلوا کر اس کا آئندہ کا پروگرام پوچھا تھا۔ وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی اور اپنے فیصلے پر قائم بھی تھی۔ اس نے سعود احمد اور شائستہ کے سامنے بھی وہی باتیں دہرا دی تھیں جو وہ زباریہ بھابھی اور سمان کے سامنے کہہ چکی تھی۔ شائستہ کو زرش کی یہ بے وقوفی لگ رہی تھی، مگر سعود احمد نے ان کو خاموش کروا کر زرش کو خوش رہنے کی تاکید کی تھی، اس یقین و بھروسے کے ساتھ کہ اس کے فیصلے کو اہمیت دی جائے گی۔ سمان احمد سے متعلق اس پر کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ کالج سے مسلسل غیر حاضر ہونے اور کالج چھوڑنے کا فیصلہ بھی اس نے ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس پر سعود احمد کو اعتراض ہوا تھا، اس میں انہیں زرش کی حماقت دکھائی دی تھی، مگر زرش نے ان کو منع کر ہی دم لیا۔ اس نے کالج چھوڑ کر اکیڈمی جوائن کرنے کی فرمائش کی تھی۔ لاچار سعود احمد کو یہ بات بھی ماننا پڑی تھی کہ ایک غلط فیصلے کے بعد وہ اب اپنی طرف سے زرش کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سعد کے ساتھ رشتہ طے کرنے کے بعد وہ اب کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ 3 بیٹیاں ہی تو ان کی کل کائنات تھیں، سرمایہ زندگی تھیں۔ زرش کے ساتھ اب تک جو بھی ہو چکا تھا اور اب جواباً اس کا جو بھی رد عمل تھا، ان سب کو برداشت کرنا تھا۔ اس نے پاپا سے اجازت ملتے ہی سائرہ کو کال کی تھی۔ اس کے ریفرنس سے نواز فاروق سے بات کر کے اس نے اکیڈمی جوائن کرنے کی بات کی تھی۔ سائرہ اس کے بارے میں کسی حد تک باخبر تھی۔
زرش کو کالج چھوڑ کر ان دنوں اکیڈمی جوائن کر لینے پر اس نے زیادہ کوریدا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ تاہم زرش نے اسے سرنواز یا اکیڈمی کے کسی اور فرد سے اس کی شادی کا ذکر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے مسکرا کر حامی بھر لی تھی۔ ماما پاپا سے بات کرنے کے 2 دن بعد ہی اس نے اکیڈمی جوائن کر لی تھی۔ سمان احمد اور فرح کو پتہ چلا تو دونوں ہی چپ ہو گئے تھے۔ فرح تو ایک طرف، زرش نے سمان سے ذکر تک کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ یک طرفہ سارے فیصلے کر لینا۔ سمان احمد کو دکھ ہوا تھا، مگر وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اسے روک ٹوک کرتا، سو خاموشی سے اس کے فیصلے کو اہمیت دی تھی کہ اب زرش کو کچھ بھی سمجھانا اور منوا لینا ناممکن ہو چکا تھا۔ صبح اور دوپہر کا سارا وقت وہ گھر میں ہی گزارتی تھی۔ یاسمین سے کوئی کام کروا لیا یا اپنی اسٹڈی کر لی۔ آج کل پاپا آفس جا رہے تھے، نوشی یا ہادیہ کا فون آ گیا تو گپ شپ لگا لی۔ 3 بجے کے قریب ڈرائیور سے اکیڈمی چھوڑاتا، شام تک واپس ہی ہو جاتی۔ اس دن وہ اکیڈمی سے گھر آئی تو ماما نے اسے تیار ہونے کا کہا تھا۔ کیوں خیریت؟ پنک ساڑی، ہلکی پھلکی گولڈ کی جویلری میں ماما بڑی زبردست لگ رہی تھی۔ ماما یہ خاص اہتمام کبھی کبھار ہی کرتی تھی۔ تمہیں بتایا تھا کہ زیدی صاحب کے صاحبزادے کی شادی ہے، آج دعوت ولیمہ ہے، پوری فیملی مدعو ہے۔ کل تمہارے پاپا چلے گئے تھے مگر آج مجھے اور تمہیں بھی چلنے کو کہہ رہے تھے، اور جانا بھی چاہیے، خاندان کا معاملہ ہے، چھوٹ تو کہیں بھی نہیں۔ اچھا، زیدی صاحب دودلیہ رشتہ دار بھی تھے اور یہ اس کے تایا لگتے تھے۔ کارڈ تو کافی دنوں سے آیا ہوا تھا، کل بھی ماما نے ذکر کیا تھا مگر اس نے دھیان نہیں دیا تھا، اور اب ماما میرا موڈ نہیں ہو رہا، آپ لوگ چلے جائیں۔ بری بات زرش بیٹا، جانا تو سبھی کو ہے، اس وقت فیملی میں 3 ہی تو افراد ہیں۔ ماما میرا جانا اتنا لازمی نہیں ہے، پلیز مجھے فورس نہ کریں۔ شائستہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ اکتاہٹ و بیزاری سے بھرپور تاثر لیے ہوئے تھی۔ وہ زندہ دل خوشی اور ہنگامے کے بہانے ڈھونڈنے والی زرش تو کہیں تھی ہی نہیں۔ ان کے اندر کا ملال گہرا ہوا ایک حادثے نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا تھا۔ نہیں، تم جا رہی ہو، تیار ہو جاؤ، میں دیکھتی ہوں تمہارے پاپا وہ تیار ہوئے ہیں کہ نہیں۔ ان کے اس حکمیہ انداز پر وہ لب بھینج کر رہ گئی۔ یہ شادی پاپا کے کسی فرینڈ کے بیٹے کی ہوتی تو وہ انکار نہ کرتی، مگر اب خاندان میں سے تقریباً ہر کوئی جاننے والا ہوگا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، یقیناً پھپھو اور تایا کی فیملی بھی مدعو ہوگی، اور شاید کیسرا بیگم کی بھی۔ اس کے اندر کا تناؤ بھی بڑھ گیا، پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑے گا۔ ماما پاپا کے ساتھ وہ میرج ہال پہنچی تھی۔ آج ڈرائیور کے بجائے پاپا کے کہنے پر اس نے خود کار ڈرائیو کی تھی۔ ڈرائیونگ اس نے لاسٹ ایئر سیکھی تھی، مگر خود سے کار ڈرائیو کرنے کی پرمیشن ماما پاپا نے نہیں دی تھی۔ کبھی کبھار ہی وہ ڈرائیونگ کرنے کا موقع حاصل کر پاتی تھی تو کافی محتاط اور دھیمی رفتار میں ڈرائیو کرتی تھی۔ آج بھی پاپا نے اس کا موڈ بحال کرنے کو، اس شے خود ڈرائیو کرنے کو کہا تھا۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر اس کا دھیان بٹاتے ڈرائیونگ کے رولز بتاتے رہے تھے، جبکہ ماما پچھلی سیٹ پر تھیں۔ اور جب وہ لوگ میرج ہال پہنچے اس کا موڈ بہت فریش ہو چکا تھا۔ یہ پاپا کے اعتماد اور گفتگو کا نتیجہ تھا۔ وہ اندر ہی اندر معترف ہوئی تھی۔ وہاں پھپھو، ہادیہ آپا اور جمال ماموں تھے، جبکہ وقار بھائی نہیں آئے تھے۔ وہ لاشعوری طور پر تایا کی فیملی کے افراد کو تلاش کرتی رہی تھی۔ مزید 15 منٹ تک وہ لوگ دکھائی نہ دیے تو وہ کچھ ریلیکس ہوئی تھی۔ میرج ہال میں خاصی گہما گہمی تھی۔ ماما اور پاپا دیگر لوگوں سے ملنے کو چلے گئے تو وہ ہادیہ آپا کے پاس بیٹھ کر یوں ہی باتیں کرنے لگی تھی۔ زرش ساتھ کا فون آیا تھا۔ اچانک باتوں کے دوران آپا نے کہا تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس گھر کا بیٹا ہے، ایسا تعلق ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہر روز کال کر رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، مگر پھپھو اور ماموں اس سے کوئی بات نہیں کرتے۔ بے شک تمہاری شادی سمان سے ہو گئی، مگر اس کے فرار سے ہم نے جو برداشت کیا ہے اس کو کیسے بھلا دیں؟ آپا کا لہجہ آزردہ تھا، وہ لب بھینج گئی۔ اب کیا فائدہ ان باتوں کا، چھوڑیں۔ اپنے آپ کو بحال کرنے کے لیے اس نے کہا تھا، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اور پلیز اب آپ ایسا کوئی ذکر نہیں کریں گی، خاص طور پر اس کا بالکل نہیں۔ زرش کا انداز دو ٹوک تھا۔ آپا چپ چاپ زرش کے چہرے کو دیکھے گئی۔ تھوڑی دیر بعد تایا کی فیملی ہال میں داخل ہوئی تو زرش کے اندر فرح اور علی کے ہمراہ اندر آتی طاہرہ بیگم کو دیکھ کر ایک آگ سی دہکنے لگی۔ تایا ابو اور سمان احمد ساتھ ساتھ تھے۔ زرش نے رخ موڑ لیا۔ اتنے دن گزر جانے کے باوجود یہ سب اب بھی ناقابل برداشت تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی حد سے گزر جائے۔ السلام علیکم۔
فرح اور علی کی آواز پر اس کا جھکا سر اٹھا تھا۔ اس نے بڑی زخمی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ گود میں دونوں ہاتھ رکھے اسی بے تاثر انداز میں بیٹھی رہی تو فرح کے اندر ملال گہرا ہونے لگا۔ ہاتھ ملانا تو ایک طرف، زرش نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ کیسی ہیں بابی صاحبہ؟ علی اس کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھا تھا۔ اس نے اس کو صرف دیکھنے پر اتفاق کیا اور پھر سٹیج پر براجمان دلہا دلہن پر نگاہیں جما دی تھیں۔ او ہو، بڑی سخت ناراضی لگ رہی ہے، اس نے کہا تو فرح نے اسے گھورا۔ سنو، سمان بھائی بھی آئے ہیں، ادھر چچا کے پاس کھڑے ہیں، دیکھو تو صحیح۔ تم چپ نہیں بیٹھ سکتے؟ اس نے غصے سے علی کو دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ نہیں، اٹھو، یہاں بیٹھ کر بور ہو رہی ہو، چلو آؤ تمہیں کسی سے ملواتا ہوں، ہنس کر کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ زرش نہ کرتی رہ گئی تھی، مگر وہ بغیر اس کے سخت احتجاج اور غصے کی پرواہ کیے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لایا تھا۔ اچھا، ان سے ملو، یہ میرے پیارے سویٹ سے بھائی جان۔ علی کے انداز میں بلا کی شرارت تھی۔ اس کو بالکل سمان احمد کے سامنے لا کر کھڑا کرتے ہوئے اس نے جس قدر شرارت سے کہا تھا، اس کا جی چاہا علی کا حشر نشر کر دے۔ السلام علیکم۔ سمان نے علی کے انداز پر اسے گھور کر اور پھر زرش کو دیکھا جو بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پا رہی تھی۔ کیسی ہو؟ سلام کا جواب نہ پا کر اگلا سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہوں، لٹھ مار انداز تھا۔ سمان نے ایک گہرا سانس لیا۔ علی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، جو کہ سر سمیت وہ اپنا غصہ پی رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈال کر سمان احمد کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا، جبکہ سمان احمد نے اس پر ذرا تفصیلی نگاہ ڈالی تھی۔ بلیک نگوں سے مرصع بڑا خوبصورت جگمگاتا سوٹ پہنے، لائٹ سے میک اپ پر کھلے بالوں اور ہلکی پھلکی جیولری میں وہ خاصی چمک دمک رہی تھی۔ سمان کے اندر آسودگی کی لہریں پھیلی تھیں، خاص طور پر اس کے ہاتھ میں موجود اپنے دیے گئے کنگن دیکھ کر ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ لاکھ بے اتنائی برتتی مگر ایک بڑا گہرا اور واضح تعلق تھا۔ وہ ناراض تھی، لاکھ ضدی تھی مگر وہ ان کے دل میں بستی تھی۔ اپنے آداب و انداز لیے ان کی نگاہوں کو اچھی لگتی تھی۔ بڑا مضبوط رشتہ تھا، وہ کہاں تک انکار کرے گی۔ جا رہی ہو اکیڈمی؟ سمان کے استفسار پر اس نے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو علی وہاں سے کھسک چکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ذرا ہٹ کر نسبتاً پرسکون گوشے میں کھڑے تھے۔ آمد و رفت تو تھی مگر رش کم تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، تایا ابو، ماما پاپا پھپھو وغیرہ کی ٹیبل پر نظر آئے تھے، جبکہ فرح اور طاہرہ قدرے فاصلے پر کچھ مہمانوں کے ساتھ براجمان تھیں۔ طاہرہ بیگم اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے نکلتی تپش زرش کے اندر کا اضطراب بڑھا گئی تھی۔ کالج کا کیا رہا؟ پاپا نے پرنسپل سے بات کر لی تھی، اٹینڈنس کلیئر ہو جائے گی، تلخی سے بھرپور آواز میں زرش نے جواب دیا تھا۔ اور ایگزامز؟ جب ڈیٹ شیٹ آئے گی تو پھر دوں گی بھی۔ چلو آؤ ادھر بیٹھتے ہیں۔ سمان نے قریبی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں ماما پاپا کے پاس جا رہی ہوں۔ چلو میں بھی چلتا ہوں۔ سمان نے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھائے تھے۔ سمان کے ہمراہ چلتے اسے کئی نگاہوں کا مسلسل اپنے اوپر ہونے کا احساس ہوا تھا۔ السلام علیکم تایا ابو۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا تو تایا ابو نے اسے بڑی محبت و شفقت سے ساتھ لگا کر جواب دیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ جی بہتر ہوں، اس نے مختصر کہا تھا اور پھر ہادیہ کے پاس خالی چیئر پر جا بیٹھی۔ ماما پاپا پھپھو ماموں اور تایا کے درمیان خاندان کی باتیں زیر بحث تھیں۔ خاندان کی تقریب میں ملنا ملانا تو رہتا ہی ہے نا۔ غصہ اپنی جگہ مگر منہ سے سلام دعا کا دستور تو پرانا ہے۔ طاہرہ اگر ملنا نہیں چاہتی تو پھر ایسی جگہوں پر آیا بھی نہ کرے۔ سگی بھابھی ہیں، یوں غیروں کی طرح جب سلوک کرتی ہے تو پھر دل دکھتا ہے۔ نہ جانے کیا بات چل رہی تھی کہ اچانک پھپھو نے بات کی تھی۔ زرش چونک کر متوجہ ہوئی۔ چھوڑیں آپا، اب تو یہ قصہ بڑا پرانا ہو چکا ہے۔ اگر اس کے اندر دنیاداری کا اتنا ہی احساس ہوتا تو حالات یہاں تک پہنچتے ہی کیوں؟ تایا ابو نے بڑی تلخی سے کہا تھا۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں مگر سعود، تم یہ بتاؤ زرش کب تک ادھر رہے گی؟ شادی کے بعد لڑکیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ پھپھو کے ایک دم کہنے پر زرش نے گھبرا کر پہلے سب کو دیکھا اور پھر سمان کو۔ سمان بھی ادھر ہی متوجہ ہوا تھا۔ زرش نے فوراً نظریں چرائیں۔ ہماری طرف سے کوئی انکار نہیں، سمان آپ کے سامنے ہے، پوچھ لیں اس سے۔ میں تو ہر طرح کا آپشن دے چکا ہوں، سعود سے بھی بات کر چکا ہوں۔ سمان زرش کو اسلام آباد لے جائے، بے شک کل ہی، میری طرف سے کوئی دیر نہیں۔ یہ تو مسئلے کا حل نہ ہوا۔ اسلام آباد کیوں؟ یہاں اپنے گھر کیوں نہیں؟ تم ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں بیاہ کر لے گئے ہو،
اصولی طور پر اب طاہرہ بیگم کو پچھلے حوالے بھلانے چاہیے تھے کہ یہاں سب نے بھلا کر ہی زرش کو سمان کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ اکیلا ہی گھر بسانا ہوتا تو ہم خاندان میں کہیں اور دیکھ لیتے۔ زرش نے بڑی بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ سب کی موجودگی میں پہلی دفعہ یہ موضوع چھڑا تھا، وہ بھی ان دونوں کے سامنے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ طاہرہ خود کبھی زرش کو لے جانے والی نہیں ہے اور نہ زرش اس گھر میں جانے پر آمادہ ہے، پھر یہ درمیانی راہ ہی رہ جاتی ہے اور اس میں مذائقہ کوئی نہیں۔ ابھی مجھے فرح کی شادی کرنی ہے، میں لگا ہوا ہوں کوئی اچھا رشتہ دیکھنے، ادھر سے فارغ ہو کر پھر میں سارے مسئلے کا حل دیکھوں گا۔ تب تک زرش کا کیا بنے گا؟ سعود احمد اور شائستہ مسلسل خاموش تھے۔ پھپھو نے ہی سوال اٹھایا تھا۔ پھپھو، زرش پہلے ایگزام سے فارغ تو ہو لے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا، سمان نے کہا تو چند پل کو سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ آپا، یہ کوئی مناسب جگہ نہیں اس قصے کو چھیڑنے کی، گھر جا کر بھی بات ہو سکتی ہے۔ سعود احمد نے زرش کے بھینچے ہونٹوں کو دیکھا تو سرے سے قصہ ہی ختم کرنا چاہا۔ پھپھو نے بھی بات بدل دی تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان کوئی اور موضوع شروع ہو گیا تھا، مگر زرش اس موضوع گفتگو سے جس اذیت کا شکار ہوئی تھی پھر دوبارہ پرسکون نہ ہو سکی تھی۔ تایا ابو اٹھے تھے تو باقی بزرگ بھی ادھر ادھر ملنے ملانے کو چل دیے۔ وہ اس ماحول سے سخت اذیت سے دوچار ہو رہی تھی۔ آپا، میں آتی ہوں ذرا۔ آپا کسی جاننے والے سے مصروف گفتگو ہو چکی تھی، انہوں نے صرف سر ہلایا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ہال کی گلاس وال کی طرف چلی گئی۔ گلاس وال سے دوسری طرف بنے گارڈن کا منظر بڑا خوبصورت تھا۔ کیا بنے گا اس سارے قصے کا؟ کیا ماما پاپا مجھے سب کے کہنے پر واقعی سمان کے گھر رخصت کر دیں گی؟ اس سوال نے اس کے اندر ادھم مچا رکھا تھا۔ دیکھو ذرا، یہ سعود احمد کی بیٹی ہے نا؟ اپنی آنکھوں کی نمی کو انگلیوں سے چھوتے وہ چونکی تھی، ذرا سا ترچھا ہو کر دیکھا۔ ذرا فاصلے پر ٹیبل کے گرد بیٹھی خواتین میں سے کسی کی آواز تھی۔ ہاں وہی ہے، دوسری عورت نے تصدیق کی تھی۔ زرش کو یہ دیکھے بھالے چہرے لگے مگر زیادہ جانتی نہ تھی کہ کون خواتین ہے۔ وہی نا جو سعید احمد کے بیٹے سمان کے ساتھ رخصت ہوئی ہے۔ زرش وہاں سے ہٹنے والی تھی کہ آواز نے قدم جکڑ لیے تھے۔ ہاں وہی ہے، میں نے تو سنا تھا صرف رخصتی ہوئی ہے، ہمارے سامنے ہی شائستہ نے رخصت کیا تھا مگر بعد میں سسرال نہیں گئی۔ حالات بھی تو دیکھو، جن حالات میں رخصت ہوئی تھی، نفیسہ آپا کے بیٹے نے جو کیا وہ کم تھا؟ وہ تو تایا اچھے تھے جو مرتے بھائی کی عزت کو سہارا دیا، فوراً بیٹے کو پیش کر دیا۔ پھر دونوں کی ماؤں میں ساری زندگی اختلاف رہا ہے۔ طاہرے کے قصے کون نہیں جانتا، جو شوہر کی نہ بنی وہ اولاد کو کیسے برداشت کرتی؟ بیٹے کی خواہش تھی مگر تم نے سنا نہیں تھا کیسرا کی زبانی کیا کیا نہ کہہ رہی تھی سمان اور زرش دونوں کے بارے میں۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو سعید احمد کی گھر کی خرابی کی ساری ذمہ دار بھی یہی کیسرا ہے۔ ایسے میں کون خوشیوں کے ساتھ اولاد کو رسوائیوں میں دھکیلے؟ زرش ساکت سی کھڑی سن رہی تھی، مگر جو قصے کیسرا آپا سنا رہی تھی وہ بھی کسی نہ کسی حد تک سچے ہی ہوں گے۔ سعود احمد نے کبھی اپنی اولاد کو ہلکا نہیں پڑنے دیا۔ نفیسہ آپا کا بیٹا عین شادی کے وقت کیوں بھاگا؟ اور پھر سعود احمد کا اسپتال جانا، فوراً سمان کے ساتھ رخصت کرنا، اب سارا قصور طاہرہ کا بھی نہیں ہو سکتا؟ ساری عمر ہی تو وہ غلط نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی بات تو دیکھی ہوگی جو اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ بھلا اپنی اولاد کو بھی کوئی رسوا کرتا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ دوسری عورت کہہ رہی تھی۔ زرش کو لگا پورے قد سمیت وہ زمین میں دفنا دی گئی ہے۔ واللہ عالم، ہم کیوں کسی کی بیٹی پر بحث کریں؟ مگر شائستہ کو جہاں تک جانتی ہوں اس کی اولاد بھی بڑی سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک ہے، بالکل ماں کا پرتو۔ یہ لڑکی کچھ لاڈلی اور کم عمر ہے، ہو سکتا ہے باتوں میں آ گئی ہو، مگر جو قصے کیسرا سناتی ہے اس پر یقین نہیں آتا۔ دوسری خاتون انکاری تھیں۔ ہمیں کیا، خیر کیسرا کی اپنی اولاد کون سا کام ہے؟ سنا ہے اپنی جس بیٹی کا رشتہ وہ سمان سے کرنا چاہ رہی تھی وہ اپنے کسی کلاس فیلو کے لیے راضی ہے، اور بیٹے کی تو ماں کے ساتھ کبھی بنی ہی نہیں۔ وہ اب کیسرا کی ذات کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئی تھی۔ زرش نے آنکھوں میں آئی نمی کو جھٹکا، مگر اندر جو جوار بھاٹا اٹھا تھا اس پر اختیار ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اپنا پورا وجود کسی طوفان کی زد میں گھرا محسوس ہو رہا تھا۔ زرش! بڑی محبت و توجہ سے دی جانے والی پکار پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ نہ جانے سمان کب سے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا۔ موتیوں سے بھری آنکھیں سمان کو لگا دل میں بوجھ سا بڑھ گیا ہو۔ بڑی تلخ سی نگاہ ان خواتین پر ڈالی تھی جو ہر طرف سے بے نیاز بڑی دل جمی سے اس قصے کو چھیڑ بیٹھی تھی۔
سمان کے دل کا موسم عجب خلفشار کا شکار ہوا۔ اوپر سے زرش کی شکوہ کنہ سرد تلخ نگاہیں وہ سرحد سے پلٹی تھی، وہاں سے بڑی تیزی سے چلی گئی۔ آپا، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نابلد ہو چکی تھی۔ آپا نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جلتھل آنکھیں لیے وہ بڑی شکست خوردہ سی لگ رہی تھی۔ کیوں، خیریت؟ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، ماما پاپا کو کہہ دیجیے گا میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، گاڑی کی چابی اس کے پاس ہی تھی۔ اس نے بیگ سے گاڑی کی چابی نکالی تھی، وہ اس وقت بغاوت پر آمادہ تھی۔ اس وقت کیسے؟ ٹھہرو، میں ماما پاپا کو بلواتی ہوں۔ انہوں نے اٹھنا چاہا تو اس نے منع کر دیا۔ میں گاڑی ڈرائیو کر لوں گی، رہنے دیں، وہ تیزی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ زرش، ٹھہرو، رکو تو۔ وہ آوازیں ہی دیتی رہ گئی تھی، مگر اس پر تو اس وقت جذباتیت کا دورہ پڑا تھا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے نابلد ہو چکی تھی۔ یا خدا، اس کو تو گاڑی بھی احتیاط سے چلانا نہیں آتی، کیسے کنٹرول کرے گی؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔